آج ہم آزمائش اور فتنے کے اس دور میں مبتلا ہیں. ایک انگلی کے نیچے، ایک انگلی کے نیچے، آپ کی ایک انگلی کے نیچے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، ڈیلی موشن، یاہو، گوگل، جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں ایک انگلی کے نیچے ہیں. اور آپ جو مرضی دیکھنا چاہیں، برہنہ عورت ہو یا عورتیں مردوں کو دیکھنا چاہیں، جو کچھ مرضی دیکھنا چاہیں گے ایک انگلی کے کلک کے نیچے موجود ہے. گویا یہ بھی آزمائش کا اور فتنے کا ایک نیا باب شروع ہو چکا ہے. اور آج کے دور میں تطبیق کیجئے. حقیقی بات یہ ہے، جو بندہ آج بھی حیا رکھتا ہے، اللہ کے فضل سے ہم سب مسلمان ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہماری کفیات خلوت میں مختلف ہیں اور جلوت میں مختلف ہیں. لوگوں کے سامنے ہم حاجی ہیں، نمازی ہیں، مولوی ہیں، علامہ ہیں، مفتی ہیں. لوگوں کے سامنے نمازی ہیں. لوگوں کو میری کرپشن کا پتہ نہ چل جائے، لوگوں کو میری بے حیائی کا پتہ نہ لگ جائے، لوگوں کو میری بد عملی کا پتہ نہ لگ جائے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم. یہ خلوت کے جو گناہ ہیں محدثین اور مفسرین نے لکھ دیا ہے. تنہائی کا گناہ اتنا بدترین گناہ، اتنا بدترین گناہ ہے کہ انسان کے دل سے ایمان کو صفا چٹ کر دیتا ہے اور انسان منافقوں میں شمار ہو جاتا ہے. لوگوں کے سامنے اور زندگی، تنہائی میں اور زندگی، اور لوگوں سے ڈرتے اور اللہ سے نہیں ڈرتے. اللہ نے منافقوں کے بارے میں یہ بات قرآن پاک میں کہا ہے، لوگوں کا خوف ہے. لوگوں کے سامنے اچھا بننا اچھا لگتا ہے، لوگوں کا بڑا خوف ہے. اور یہ شرم ہوتی ہے لوگوں کی، ہونی بھی چاہیے. معاشرتی اخلاق اور اقدار اور یہی بات کا تقاضا ہے. لیکن اس اخلاق کا تقاضا یہ ہے، اگر اللہ کی مخلوق سے ڈرتے ہو اس کے سامنے کہ ان کو ہمارا پتہ چل جائے گا، تو جب تم تنہا ہوتے ہو تم یہ گمان کرتے ہو تمہارا رب تمہیں دیکھ نہیں رہا یا تمہارے ساتھ نہیں ہے، اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ حقیقت میں تو اس سے ڈرنا چاہیے. ان تعبد اللہ کانک تراہ. اسلام کا مقصود اور مطلوب یہ ہے. احسان کیا ہے؟ حدیث جبریل بھی آپ سب نے سنا ہے، پڑھا ہے. احسان کیا ہے؟ احسان سے مراد یہ ہے، مطلوب ہے مومن کی، بندہ مومن سے جو مطلوب ہے، اللہ کو کیا مطلوب ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ. اللہ کی ایسی عبادت کرو، کیسی؟ جیسے رب کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اے بندہ مومن، اگر تیرے دل میں یہ خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، تو کم از کم یہ تو مان لے، یہ تو جان لے کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. اس سے کیسے بچو گے؟ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، تنہائی کے اندر انسان یوٹیوب پہ بیٹھا ہے، کئی مرتبہ ایسے پیج آٹومیٹک کھل جاتے ہیں، کئی مرتبہ ایسی فحش تصویریں آٹومیٹک آ جاتی ہیں، پھر ان کے اوپر نظر نہیں جمانی. پھر اگر ان کو کلوز کرو گے، ان کو بند کرو گے، بار بار اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ ادراک اور شعور رکھتے ہوئے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. پھر ایسے ہی بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت بھی رکھی ہے اور اجر کبیر بھی رکھا ہے. جو اللہ سے غیب میں ڈرتے ہیں، بن دیکھے رب سے ڈرتے ہیں، اپنی تنہائیوں میں موقع بھی مل جائے بند کر دیا، کلوز کر دیا. بار بار جو یہ عمل کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. اور یہی صورت ملک میں ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر اللہ رب العزت نے تیار کیا. کن لوگوں کے لیے؟ حقیقت یہ ہے، اگر ہماری خلوت ہماری جلوت کی طرح پکیدہ ہو جائے، اللہ کی قسم تب ہم ولی اللہ کہلانے کے حقدار ہیں. اور دھرتی کے اوپر ولی اللہ صرف وہی ہے جس کی تنہائیاں پاک ہیں. ہاں، وہ ولی اللہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے اور جس کی تنہائی گناہوں سے آلودہ ہے. وہ تہامہ پہاڑ جیسے اعمال لے کے آئے، جس کا وزن دیکھنے میں بہت زیادہ ہو، جو دیکھنے میں بہت ہی بڑے دکھتے ہوں. کل قیامت کے دن حضرت ثوبان کی حدیث میں یہ بات موجود ہے. ایسے ایسے لوگ آئیں گے
वजनी वजनी पहाड़ों से भी ज्यादा बड़े बड़े नेक अमाल सजे हुए दाएं बाएं लेके चल रहे हैं, और बंदा भी शायद उस वक्त मुतमईन होगा। लेकिन बलिल इंसान वाला नफ्सिही, हर इंसान अपनी आपका उसको पता ही होता है मेरे हकीकी अमल क्या हैं। बज़ाहिर तो बहुत नेक अमाल हैं, जब नामे अमाल में उन तहामा पहाड़ जितनी नेकियों को डाला जाएगा, वजन जीरो, वजन ही नहीं, इतनी बड़ी नेकी वजन नहीं है। वजह यह है कि तन्हाई में गुनाह कर करके ईमान की चादर दिल से निकल ही गई, बंदा ही मुनाफिक हो गया। उसके नामा अमाल के अंदर नेकियों को कैसे तोला जाएगा? नहीं तोला जाएगा। उन तहामा पहाड़ जितनी नेकियों का वजन राई के दानों और तिनकों के बराबर भी नहीं रह जाएगा, और उस बंदे को जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको मुआफ फरमाए।